الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے مدینے سے جواب ملتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی. کشف الدجا بجمالہ. وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی. سر حشر بنارہ امتی، حسنت جمیع خصالہ. حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر وہی حق نما، وہی حق دیگر وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جسے خود خدائے پاک نے کہا. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جو مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، سبھی کے لیے
اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل سبھی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سبھی کو ذکر اللہ اور ذکر رسول، ذکر اصحاب، ذکر اہل بیت اور ذکر اولیاء اعظام اور ذکر علماء کرام سننے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ خا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اباب سی وقار اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو قرآن پاک میں نازل فرمایا، حالانکہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار سے، اپنے یار غار سے، اپنے غم خار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرما رہے تھے کہ اے میرے یار غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا۔ اب آپ اسی وقار یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، مقاموں والا، شانوں والا، مرتبوں والا مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب ہے کہ اسی مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ بالفصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ اب آپ اسی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت شان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، رفعت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ کسی مرتبے و مقام کے لحاظ سے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کی صحابیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، یہ وہ صحابی رسول ہے جن کی صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جن کے یار ہونے کی گواہی اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے کہ میرے محبوب کا یہ یار ہے، یہ یار غار ہے اور یہ یار مزار بھی ہے۔ تو احباب اسی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا ہی کہنے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں بھی خاندان قریش کے بڑے معظم و مکرم شخصیت تھے، اور آپ جو ہے عزت و وقار کے ساتھ جانے اور پہچانے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ دولت مند بھی تھے۔ حضرت ابوبکر باوقار اور صاحب احسان و مروت تھے۔ آپ کو جو ہے بڑے جو ہے وہ لوگوں سے محبت و پیار تھا، یعنی کہ اگر کوئی مسافر آتا آپ ان کے ساتھ پیار کرتے، اسے کھانا کھلاتے، اس کے رہنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، اوڑھنے کا، سونے کا، بچھونے کا خیال فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ بڑے ہی جو ہے وہ متقی و پرہیزگار تھے، یعنی کہ آپ جو ہے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا، کبھی آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو نہیں پیا، کبھی آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آ کر انصاف کروایا کرتے تھے، اپنے مقدمات جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جو ہے وہ صاحب علم تھے، صاحب عقل تھے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے
وہ معاملات ان کے سامنے جو ہے وہ کھول کر رکھ کے دیتے کہ وہ حیران رہ جاتے کہ یہ کیسا معاملہ، یہ کیسے انہوں نے انصاف کر دیا، یہ کس دانش مندی کے ساتھ انہوں نے جو ہے پرکھ کے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ بالکل اٹل اور سچا فیصلہ فرمایا ہے۔ آپ ایسے جو ہے دانا شخص تھے زمانہ جاہلیت میں بھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شرافت و عزت و وقار کے لحاظ کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بڑے پہچانے اور جانے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم جو ہے وہ علل اعلان جو ہے تبلیغ کریں، اللہ کا پیغام دیں اور آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی اتباع میں لوگ جو ہے وہ آئیں، درجوک آئیں۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صدیق ابھی رہنے دو۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان میں ایسی چاشنی تھی اور ایسی آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام، جید صحابہ اکرام، بڑے بڑے معتبر صحابہ اکرام آپ کی تبلیغ کی وجہ سے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جو ہے اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا پیغام اس شخص کو دیتے کہ وہ جو ہے وہ ایمان لائے بغیر رہ بھی نہ سکتا تھا۔ آپ اس قدر اچھی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ خود لگا لیں، ذوالنورین، دو نوروں والا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کا نکاح دیا ہے، یعنی کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شخصیت بڑی معتبر شخصیت ہے، بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، بڑے صاحب ثروت تھے۔ ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور انہیں بتایا، انہیں گائیڈ کیا کہ اے عثمان، دیکھ یہ تیری جو جان ہے، یہ تیری جان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تجھے یہ جان عطا کی ہے۔ یہ جو تیری آنکھیں ہیں، یہ تیری اپنی آنکھیں نہیں ہیں بلکہ اللہ نے عطا کی ہے۔ تو صاحب دولت ہے، صاحب عقل ہے، صاحب دانش ہے، صاحب ثروت ہے، تو پھر اگر تو ایمان نہیں لاتا تو یہ تیری آنکھیں فضول ہے، یہ تیری جوانی فضول ہے، یہ تیرا اس دنیا میں رہنا فضول ہے، کیونکہ جس مالک لم یزل نے تجھے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، اس کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے تو اس کے محبوب کے قدموں میں بیٹھتا نہیں ہے، تو یہ سب کچھ فضول ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، ابوبکر صدیق وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے، وہ اتنی شان والی ذات ہے، وہ اتنے مقام والا ہے، وہ اتنے رفعت والا ہے، تو اس کے سامنے مجھے لے جا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی واز اس کو سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان کو سرکار کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کا جو دل پہ غلطہ ہے ایمان کے لیے، جو دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، جو دل میں ایمان جگمگاتا ہے، وہ دراصل تبلیغ کا اثر ہے ابوبکر صدیق کی ذات کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابوبکر صدیق کے کہنے پر سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر کلمہ پڑھ کر سرکار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے، حضرت زبیر بن عوام کو بھی تبلیغ کی، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں آ کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتا ہے۔ حضرت طلحہ کو
دین کی تبلیغ کی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا، اس قدر پیغام دیا، اس قدر اس کو تبلیغ کی، اس قدر اسے بتایا کہ دین حق یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار ابوبکر صدیق کے کہنے پر، حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کو سن کر، حضرت ابوبکر صدیق کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا کر دامن مصطفیٰ میں، اپنے دامن میں اس غلام کو بھی جگہ عطا کر دیجئے۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابہ اکرام میں جید صحابی رسول ہے۔ انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق تبلیغ کرتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانو، اس کے محبوب کو پہچانو، اس محبوب کو پہچانو جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے تجھے اور مجھے پیدا فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ اس میرے محبوب کو، اس میرے یار کو حضور نبی کریم مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابوبکر صدیق کی تبلیغ کا اثر ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے راوی ہیں، بڑی روایتیں انہوں نے بھی پیش کی ہیں، یہ بھی بڑے جید صحابی رسول ہیں۔ آپ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کے اثر کی وجہ سے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمولیت کو اختیار فرماتے ہیں، اور اسی طرح حضرت عبیدہ بن جراح جیسے شخصیت بہادر بھی نوجوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کا اثر ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ علی کرم اللہ وجہ الکریم پیار کرتے ہیں، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 38 افراد ہو چکے ہیں، یعنی کہ 38 آدمی جو ہے، یا 38 ٹوٹل افراد، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جن میں مرد بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، اور خواتین بھی، غلام بھی، سب شامل ہیں، ٹوٹل افراد 38 ہوئے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے، چھپ چھپ کر تبلیغ کرتا ہوں، چھپ چھپ کر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دین حق ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے، یہ میرے محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اب چھپ چھپ کر میں عبادت نہ کروں، اب چھپ چھپ کر میں اللہ کا پیغام، آپ کا پیغام لوگوں کو نہ بتاؤں، بلکہ علل اعلان، میں کیا چاہتا ہوں کہ علل اعلان میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، اور مسجد جو ہے وہ نبوی میں، بیت اللہ شریف میں، اور دیگر جو ہے اچھی اونچائی والی جگہوں میں کھڑا ہو کر میں علل اعلان کہوں کہ لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو قولوا لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت مرحمت فرمائیے، آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم اب جو ہے اپنی عبادت اپنے رب کو اور آپ کو سبھی کے سامنے ماننے والے بن جائیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، اگر کچھ دیر رک جا تو زیادہ ٹھیک ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جو ہے
ایمان سے منور ہے، دل میں جو ہے ایمان کی شمع روشن ہے، دل تڑپتا ہے کہ میں آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں کھڑا ہو کر کہ لوگوں حق کو پہچانو، یہ چراغ ہے دین کا، اس کو دیکھو، اس چراغ کی وجہ سے یہ دنیا روشن ہے، اسے سمجھو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بار بار اصرار کرنے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق اگر تیرا دل یہی چاہتا ہے کہ علل اعلان عبادت کی جائے، علل اعلان تبلیغ کی جائے اور ایمان کا پرچار علل اعلان کیا جائے تو جا صدیق، تجھے میں محمد اجازت دیتا ہوں۔ دیکھیں 38 ہیں، 38 اور چھپ کر عبادت ہے، اللہ اکبر۔ وہ نبی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ نبی، وہ صدیق جو بولے وہ ہو کر رہ جائے، وہ صدیق صداقت کا شہنشاہ عبادت کر رہے ہیں چھپ کر، اللہ اکبر۔ ہمیں جو ہے وہ اجازت ملی کھلے عام عبادت کرنے کی، اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کی، سجدہ سجود کرنے کی، ہمیں حکم ملا کہ نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کر، اگر فرض نماز گھر میں ادا کرو گے، کوئی تمہارے اوپر شرعی مجبوری اگر نہیں ہے، یعنی کہ اگر تم ٹانگوں سے معذور نہیں ہو، آنکھوں سے نبینا نہیں ہو، راستے میں دشمن کا اندیشہ نہیں ہے، اندھیری کا پانی کا اندیشہ نہیں ہے، تو بغیر کسی وجہ سے اگر تم گھر میں فرض نماز پڑھتے ہو تو تمہاری فرض نماز قبول ہی نہیں ہے۔ ہاں، سنت گھر پڑھ کے آیا کرو، نوافل گھر پڑھ کے آیا کرو، فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوگی۔ وہ 4 سے 5 مجبوریاں ایسی شرعی طور پر جن پر اجازت ہے کہ اب یہ بندہ فرض نماز گھر پڑھ لے، اب اس کی جو ہے وہ مجبوری کے تحت اس کی نماز گھر میں قبول ہو جائے گی۔ صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث مبارکہ ذہن میں آگئی تو بتاتا چلوں، آنکھوں سے نبینا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس راستے سے آتا ہوں تو وہ راستے میں پانی ہوتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجئے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ سرکار فرماتے ہیں کیا اذان اللہ اکبر کی صدا تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں پھر عبداللہ مسجد میں آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر دوسرا عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے آتا ہوں درخت ہے، وہ جھاڑیاں جو ہیں ان کی شاخیں جو ہیں وہ مجھے لگتی ہیں، مجھے اجازت ہے کہ میں گھر نماز پڑھ لوں؟ نظر نہیں آتا، آنکھوں سے نبینا صحابی ہے عبداللہ بن مکتوم۔ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ اذان کی آواز آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں پھر عبداللہ مسجد میں آیا کر نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر کچھ دن گزرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی رات کو لے کر آنے والا نہیں ہوتا، راستے میں درندوں کا ڈر ہے، خوف ہے، کوئی درندہ جو ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے چیر پھاڑ نہ دے، تو لہذا مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں فرض۔ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر عبداللہ مسجد میں آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ 6 عذر اس صحابی رسول نے پیش کیے جس کو نظر نہیں آتا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں ہی آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں جو ہے نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اجازت ہی یہی ہے کہ مسجد میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکوع و سجود کریں،
اللہ کی بندگی بیان کریں، اللہ کی بندگی کریں، تو اس وقت ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہاں پر جاؤں گا تو فلاں کام رہ جائے گا، فلاں کو چھوڑنے جانا ہے، فلاں یہ کرنے جانا ہے، تو اسی خیالات میں ہم نماز کو ہی ترک کر دیتے ہیں۔ سوچنا ہوگا، اپنے دل میں جو ہے سوچنا ہوگا۔ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اعلان عبادت کریں، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو اکٹھا فرماتے ہیں۔ اکٹھا فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وعظ فرماتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلام میں خطبہ دینے والے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو جھکنا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ خدا کی ذات نہیں ہے، بلکہ وہی ایک ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس ہستی کی وجہ سے تمہاری شکل سلامت ہے، میری شکل سلامت ہے، میرے گھر والوں کی شکل سلامت ہے۔ یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اس ہستی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کو جب بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب، اپنے اس حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ تو لوگوں، آجو تمہارے پاس آج وقت ہے، میرے اس محبوب کا دامن تھام لو اور ایمان والے بن جاؤ، تو کل جنت کو چلے جاؤ گے۔ اگر حق کو نہ پہچانے، اگر میرے محبوب کے دامن کو تم نے نہ تھاما، اگر حق کی راہ پر تم نہ چلے، تو پھر سن لو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ ان عذابی لاشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب شدید دینے والا بھی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے بڑے مدلل انداز کے اندر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ادھر سے کافروں کا جھنڈ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور دوڑتا ہوا، ہاتھوں میں جو ملتا ہے وہی پکڑتا ہوا صحابہ اکرام کی طرف دوڑ پڑتا ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو پکڑ لیتے ہیں وہ کفار، اور جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں، اس قدر تشدد کرتے ہیں، اس قدر تشدد کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں، اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں کہ اگر دل سے جو ہے وہ بیان کیا جائے تو دل بھی جو ہے وہ خون کے آنسو روئے، کہ دل بھی جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگے کہ کس قدر اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچائی گئی، کس قدر اللہ کے محبوب صدیق اکبر اور محبوب دیگر صحابہ اکرام کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی گئی، مصیبتیں پہنچائی گئی، انہیں تکلیفیں دی گئی، کس قدر انہیں جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا۔ اللہ اکبر، ان کافروں نے بڑا جو ہے حملہ کیا اور بڑی تکلیف پہنچائی۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو واعظ فرما رہے تھے، اور یہ بتاتا چلوں کہ یہیں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر وہ کفار مارتے ہیں، اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ کوئی کافر جو ہے کچھ مار رہا ہے، کوئی کچھ مار رہا ہے، کوئی کچھ مار رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے مبارک کے اندر جو ہے وہ رسی ڈال رہا ہے اور گھسیٹ رہا ہے۔ اس قدر اذیت و تکلیف دی کہ آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے بتایا کہ یہ وہ صدیق ہے، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام ہوا کرتا تھا کہ لوگ ان سے آ کر اپنے مقدمے جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، ان کے فیصلے کروایا کرتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس بھی رکھوایا کرتے تھے، اور انہیں جو ہے وہ اپنا بڑا مانتے تھے قریش والے بھی۔ تو
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکلیف کیوں پہنچائی گئی؟ آپ کو اس قدر اذیت کیوں دی گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علل اعلان تبلیغ کرنی ہے، علل اعلان نماز پڑھنی ہے، علل اعلان اللہ کا نام لینا ہے، علل اعلان آپ کی شان مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ یہی تو ان کا قصور تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر تکلیف دیتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ کے قافلے والے، آپ کے جو ہے وہ قبیلے والے، آپ کے خاندان والے آپ کو آ کر جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گھر میں آپ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ ایمان نہیں لائی تھی، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے کا حال ہے، یہ تیرے بیٹے کا انہوں نے حال کیا ہے۔ سارے قافلے والے، قبیلے والے، خاندان والے، رشتہ دار بیٹھے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آس پاس، اور کوئی جو ہے وہ کس قدر جو ہے آپ کا سر انور مبارک دبا رہا ہے، کوئی پاؤں مبارک جو ہے وہ دبا رہا ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے۔ ماں سامنے کھڑی اپنے بیٹے کے چہرے کو تک رہی ہے، کبھی ماں جو ہے وہ اس اپنے بیٹے کے چہرے پر بوسہ دیتی ہے تو کبھی اس کا سر انور مبارک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اے صدیق، اے ابوبکر، تیرے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا ہے۔ ابھی یہ خود بھی ایمان نہیں لائی، یہ دیکھتی ہیں 1 گھنٹہ نہیں گزرا، 2 گھنٹے نہیں، بلکہ ایک پورا دن گزر جاتا ہے۔ پورا دن گزرنے کے بعد شام کے وقت آپ کو ہوش آتا ہے۔ آپ بے ہوشی سے ہوش میں جب آتے ہیں تو آپ کے لب پر پہلا ہی کیا نام تھا؟ آپ نے دیکھا کہ سامنے قبیلے والے بھی کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا میری والدہ وہ بھی میرے پاس موجود ہے، میرا والد بھی موجود ہے، میرے دیگر پیارے رشتہ دار، رفقا، ہمسائے سبھی موجود ہیں۔ آپ نے کہا، یہ نہیں کہا آپ نے کہ ماں میرے قریب آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ماں میرے پاس آ، میں تیرا بوسہ لینا چاہتا ہوں، میں تیری شفقت و محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ نانا آپ نے جب ہی آنکھ کھولی، ہوش میں آئے تو آپ نے پہلی بات یہ کہی کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے حبیب کا کیا حال ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ جاتے ہیں۔ عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے، موت کے منہ سے نکلا ہے، سارا دن ہو گیا ہم اس کو دیکھتے رہے، ہم اس کی خاطر و تواضع کرتے رہے، ہم اس کی خدمت کرتے رہے، جب ہی اس کو ہوش آیا ہے نہ ماں کو دیکھا ہے، نہ ہمیں دیکھا ہے، نہ ہمارا شکریہ ادا کیا ہے، نہ ہمیں بیٹھنے کو کہا ہے، نہ ہمیں پانی پلانے کو کہا ہے، نہ ہمیں کچھ کہا ہے، بلکہ کہا ہے تو کیا کہا میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے یار کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے اس حبیب کا کیا حال ہے جس کے لیے میں آج زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، کہہ دیں سبھی سبحان اللہ۔ کس قدر محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی سرکار کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ماں جو ہے کھانا تیار کر کے فوراً لاتی ہے کہ 12 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، اتنی دیر ہوگی، بے ہوش رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ کچھ کھا لیں۔ پانی لے کے آئی یا کوئی مشروب تیار کر کے آئی، فوراً دوڑ کے بیٹا یہ پی لو، بیٹا یہ کھا لو۔ آپ نے قسم اٹھائی، مجھے اس رب کی قسم کہ اس وقت تک میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے سرکار کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اس لیے تو فرمایا تھا نا کہ تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک جان، یہ ایک جان کیا ہے کہ میں آپ پر قربان کر دوں؟ ایک جان نہیں، یہ 2 جہاں مجھے مل جائے، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی، یہ دونوں جہاں مجھے مل جائے، میں وہ بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دوں تو پھر بھی میرا دل راضی نہیں ہوگا کہ کروڑوں جہاں ہوں اور وہ کروڑوں جہان بھی میں آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ کیا کروں، کروڑوں جہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر پیار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا میں نے تو دیکھا نہیں، مجھے پتہ نہیں،
خبر نہیں ہے وہ کس حال میں ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان ایسا کریں آپ جو ہے ام جمیل کے گھر چلی جائیں، وہاں سے پتہ کر کے آئیں کہ وہ بتائیں گی، وہ بھی ایمان والی ہیں، وہ بتائیں گی کہ ہمارے محبوب کا کیا حال ہے۔ ام جمیل یہ کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ابھی حضرت عمر بن خطاب بھی ایمان نہیں لائے، آپ کی بہن پہلے ایمان لے کے آئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی والدہ کو کہا، والدہ جو ہے ام جمیل کے گھر گئی، تو ام جمیل ابھی کے اسی حالت میں تھی کہ ابھی ایمان کو جو ہے وہ چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو ہے ام خیر یہ ابھی ایمان والی نہیں بنی، تو لہذا اسے سرکار کی خبر کیسے دی جائے۔ اس نے پوچھا تو ام جمیل نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو کہا ام جمیل نے کہ ایسا کرتی ہیں میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، میں تیرے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو ام جمیل جو ہے سرکار ابوبکر صدیق کی والدہ کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے گھر تشریف لاتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں ام جمیل بات کرنے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ نا، میرا دل جو ہے وہ لرزا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے حبیب کا کیا حال ہے۔ تو ام جمیل اشارہ کرتی ہے تیری والدہ بیٹھی ہے، وہ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئی، لہذا کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے اس یار کا کیا حال ہے۔ تو ام جمیل فرماتی ہیں کہ اے ابوبکر صدیق اللہ کا محبوب ٹھیک ہے، اللہ کا محبوب خیریت سے ہیں، کہاں ہیں؟ فرمایا وہ ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو پھر چلتے ہیں، پہلے میں سرکار کو دیکھوں گا، سرکار کی زیارت کروں گا، زیارت کرنے کے بعد ہی میں کچھ کھاؤں گا اور کچھ پیوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ اور ام الخیر جو ہے وہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور مبارک کی زیارت فرماتے ہیں، اور جب زیارت کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوں کہ جس قدر میری والدہ نے میرا خیال رکھا ہے اور میرے ساتھ آئی ہیں اور مجھے ساتھ لے کر آئی ہے آپ کی بارگاہ میں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نظر کرم فرمائیے تاکہ میری والدہ بھی دائر اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نظر کرم جب ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی تو وہ فوراً جو ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام کر کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ ایمان میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ راہ راست پر رہتی ہیں۔ اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی 4 پشتیں جو ہے وہ صحابیت میں تھی، یعنی کہ یہ خود بھی صحابی تھے، آپ کے والد بھی صحابی تھے، اور پھر آپ کا بیٹا بھی صحابی تھا، اور آپ کے بیٹے کا بیٹا بھی یعنی کہ آپ کا پوتا بھی صحابی تھا۔ یہ واحد صحابی رسول ہے جن کی 4 پشتیں صحابیت میں ہیں، اور یہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کی گواہی، جس کی صحابیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، یعنی کہ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے ہر مقام پر ہر جگہ پر جو ہے وہ پہل کی ہے۔ اب آخری بات کرتا چلوں، آپ خلیفہ بنے ہوئے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے شہنشاہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجسٹر بنایا، اس رجسٹر کے اوپر جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے وہ نمبرنگ دی 1 2 3 4 یعنی کہ گنتی لکھی، اس کے آگے جو ہے وہ پتہ کیا، معلوم کیا کہ اس جگہ پر جو ہے وہ کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ان عورتوں کا نام لکھا، پھر ان کے آگے جو ہے وہ لکھا وہ کس کس کے حصے میں ہے، کون کون جو ہے وہ ان کا خیال رکھنے والا ہے، ان تک جو ہے وہ پہنچانے والا ہے، گلہ وغیرہ دیگر جو ہے وہ ضروریات کی اشیاء وہ سبھی میں لکھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں امیر المؤمنین کس مصروفیت میں آپ بیٹھے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب بیٹھ جاؤ، یہ دیکھ لو میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ رجسٹر آپ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔
آپ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے فلاں 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 فلاں، اور آپ جو ہے وہ اس لسٹ میں دیکھتے دیکھتے ایک نام دیکھتے ہیں ایک نمبر پر کہ ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے جس کی عمر جو ہے وہ 80 سال ہے، اور جو ہے وہ فلاں جگہ پر یعنی کہ مدینہ شہر سے دور فلاں جگہ پر وہ رہتی ہے، تو اس کے آگے کوئی جو ہے وہ نام نہیں لکھا ہوا جو اس تک راشن پانی یا دیگر ضروریات کی چیز پہنچانے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ کر آپ نے فوراً رجسٹر حضرت ابوبکر صدیق کو واپس فرما دیا، اور دل میں خیال کیا کہ یہ جو نام لکھا ہوا ہے نا اس کے آگے کوئی نام نہیں ہے، تو لہٰذا میں اپنا نام ادھر نہیں لکھواتا تاکہ ابوبکر صدیق کو پتہ نہ چل جائے، اور جو ہے وہ اس عورت کا خیال میں کروں گا، جاؤں گا اس کی کفالت کروں گا اور اس کے معاملات گھر کی دیکھ بھال کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، چلے گئے۔ ابوبکر صدیق بھی چلے گئے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر، عمر بن خطاب اپنے گھر چلے گئے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی طرف سفر کرتے ہیں جو نام دیکھا تھا، اور اس گھر کو جا کر جو ہے اس کا دروازہ بجاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب ہوں، خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ کہا کس کام کے لیے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں کام یہی ہے کہ تیرا جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے، تجھے کھانا دینے کے لیے اور تیرے گھر کا کام و کاج کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں، آپ حکم فرما دیجئے، گھر کی صفائی کرنی ہے، پانی بھرنا ہے، یا کوئی گلہ لے کر آنا ہے، یا روٹی پکانی ہے، آپ بتا دیجئے میں کر دیتا ہوں۔ تو وہ عورت، وہ بڑھیا کہتی ہے اے عمر بن خطاب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کس لیے نہیں ہے؟ آپ ایک بوڑھی عورت ہو اور آنکھوں سے نبینی ہو، 80 سال آپ کی عمر ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا بھتیجا نہیں ہے، آپ کا بھانجا نہیں ہے، آپ کے گھر کو کام و کاج کرنے والا نہیں ہے، میں عمر بن خطاب حاضر ہوں، مجھے بتائیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرماتی ہیں دراصل میں آپ سے یہ کام کروانا نہیں چاہتی۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتی ہے اس لیے کہ اتنے عرصے سے ایک نوجوان، ایک شخص آ رہا ہے جو میرے گھر کا کام و کاج کر کے جا رہا ہے، پانی بھر کے جا رہا ہے، کپڑے دھو کے جا رہا ہے، جھاڑو دے کے جا رہا ہے، سبھی کچھ وہ کر کے جا رہا ہے، لہٰذا تجھے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اسے بھی کرنے دو، تو مجھے بھی کچھ جو ہے وہ کام کہہ دو، میں بھی وہ کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتی ہے نہ۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں کرنے دیتی؟ آپ فرماتی ہیں اس لیے وہ جو کام کرنے والا آ رہا ہے وہ اتنے عرصے سے آ رہا ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے، اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ نوجوان تیرا نام کیا ہے، تو کس خاندان سے ہے، تو کون ہے؟ اس نے کبھی نہیں بتایا، تو لہذا تو آتے ہی ابھی کام ہی نہیں کیا، دروازے پر پہلے بتا دیا کہ میں عمر بن خطاب ہوں، لہذا میں تیرے سے کام نہیں کروانا چاہتی۔ تو آپ عرض کرتے ہیں اچھا۔ آپ ایک طرف جو ہے چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وقت گزرتا ہے، کوئی نہیں آیا، پھر جو ہے دوسرا دن ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کوئی نہیں آیا، پھر کھٹکھٹاتے ہیں، پھر بات یہی ہوتی ہے، تیسرے دن بھی بات یہی ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اب میرے دروازے پر عمر بن خطاب تو نے نہیں آنا، میں نے تجھے بتا دیا کہ میرا کام کاج جو کر رہا ہے وہی کرتا رہے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں بھئی حیران ہے، کون ایسا کرتا ہے؟ ایک درخت کی اوڑ میں آپ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ جوتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ عام جو ہے وہ آج کل کے جوتے نہیں تھے، پلاسٹک کے یا ربڑ کے یا دیگر لکڑی کے تھے یا اور چمڑے کے، آواز زیادہ تھی۔ وہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور دھیمے دھیمے چلتے ہوئے آئے اور دروازے سے اندر گئے اور سارا کام کاج کیا۔ کام کاج کرنے کے بعد باہر نکلنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کی اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذات کون تھی؟ ابوبکر صدیق کی ذات۔ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، وقت کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، تو لہذا آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، تو لہذا اس کو جو ہے میں
افشا نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، باقی تو بات کی ہے، یہ جو جوتیے ہیں، یہ جو نالائن ہیں، یہ کیوں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ کیوں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب یہ بھی ایک راز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ راز تو تجھے بتانا ہوگا، اور مجھے بتا تاکہ جو ہے وہ میرے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو آپ نے فرمایا پھر سن لے، یہ اس لیے میں نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ جو محلہ ہے یہ محلہ مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا محلہ ہے، غیر مسلموں کا یہ محلہ ہے، اور یہاں پر میں اس عورت کی خدمت کرنے آتا ہوں۔ اگر میں یہ کھڑاوے، یہ جوتے میں پہن کے آتا، ان کی آواز سے یہ یہودیوں کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی، تو وہ کل قیامت کے دن ان کا نبی، ہمارے نبی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں شکایت کر دیتے کہ آپ کا جو ہے وہ امتی ہمارے امتی کو سونے نہیں دیتے تھے، یعنی کہ آرام میں خلل پیدا کرتے تھے۔ تو پھر اس وقت میرا محبوب ان کے آگے جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو، اس لیے میں نے ان حقوق کو بھی جو ہے وہ خیال رکھا ہے، تاکہ جو ہے وہ کل کو ایسا کوئی معاملہ پیش نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق، ہر کام میں تیرا پہل ہے، ہر کام میں تو اعلیٰ و افضل ہے، اور جو ہے کوئی تیرے منصب پر جو آئے گا وہ ہو سکتا ہے کوئی اترے پورا، پر جو ہے وہ یقیناً تیرے منصب پر کوئی پورا اتر نہیں سکتا، تیرے سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، کہ تو ہر کام کو جو ہے وہ اس قدر کرتا ہے، اس قدر کرتا ہے کہ جو کوئی جو ہے اس کو کرنا چاہے تو اس مطابق نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو مسلمانوں کے حقوق سمجھنے والا بنائے اور دیگر قوموں کے حقوق بھی سمجھنے والا بنائے۔ ہم تو اپنے گھر کے حقوق بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کی راہ پر چلنے والا